السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیم عباسی۔ ناظرین اکرام، ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو آسان الفاظ یا آسان انداز میں عمرہ کرنے کا طریقہ سمجھائیں گے، اور ہم نے کوشش کی اپنے پچھلے چند ولاگ میں کہ آپ کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے عمرہ کرنے کا طریقہ سمجھا سکیں۔ ہمارا پروگرام تو حج اور عمرہ دونوں سے متعلق تھا، لیکن پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو اب سیزن چل رہا ہے، یہ عمرے کا چل رہا ہے حج کے بعد، تو حج ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا، ختم ہوا، تو انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا، حج کا سیزن جیسے ہی قریب آئے گا انشاءاللہ، تو حج سے پہلے بھی آپ کو آسان الفاظ میں حج کے 5 روز جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو اس انداز میں عمرہ کرنے کا طریقہ سمجھائیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، نہ ہی یوٹیوب میں دیکھا ہوگا، نہ ہی پڑھا ہوگا، تو ہم نے وہی کوشش کی۔ تو یہ آج ہمارا اس سلسلے کا سمجھیں کہ آخری پروگرام ہے، پھر انشاءاللہ ہماری روانگی بہت قریب ہے، اور یہ جو اگلا جمعہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں مدینے میں نصیب ہوگا اگر زندگی رہی، اور اس سے اگلا جمعہ مکہ مکرمہ میں۔ تو جو ولاگ وغیرہ ہم بنائیں گے وہاں انہیں سیو کریں گے، اور ان دنوں میں آپ سے رابطہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ عبادات پر زور دینا ہے یا فوکس کرنا ہے۔ البتہ جو ہم ویڈیوز محفوظ کر لیں گے، واپسی پر ہم آپ کو ولاگ میں بتائیں گے، یا اگر ممکن ہو سکا کبھی اس طرح تو درمیان میں کوشش کریں گے آپ سے، ورنہ آپ سے پیش کی معذرت چاہتے ہیں۔ تو آج جو ہم آپ کو اس سلسلے کا آخری پروگرام بتانا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے ہو کر مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یا مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ کی زیارت کرنے آتے ہیں، تو مسجد نبوی میں بھی اور مسجد الحرام میں بھی دونوں میں فجر کی نماز سے پہلے بھی ایک نماز ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ فجر کی اذان سے پہلے بھی مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں ایک اذان ہوتی ہے، جسے تہجد کی اذان کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا جانا ہو تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس اذان کو بھی فالو کرنا ہے، اور وہ ظاہر نصیب والوں کو وہ تہجد کی نماز مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں پڑھنی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف فجر کی نماز نہیں ہے یا فجر کی اذان نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو فجر سے ایک گھنٹہ، تقریباً 1 گھنٹہ قبل، کم و بیش 1 گھنٹہ قبل اگر آپ کو اذان کی آواز وہاں آئے، تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ تہجد کی نماز کے لیے اذان ہے۔ اور وہاں تہجد کی نماز میں بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ وہاں دیکھیں گے دونوں مقدس مقامات میں کہ وہاں دن کا سا سماں ہوتا ہے، اور یہ دونوں مقدس جگہیں، بابرکت جگہیں ایسی ہیں جہاں کبھی رات ہوتی نہیں ہے۔ دل ہی نہیں کرتا انسان کا کہ واپس جائیں اپنے اپنے ہوٹل میں اور آرام کریں، لیکن زندہ رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور یہ سنت نبوی بھی ہے کہ آپ نے آرام تو کرنا ہے، نیند بھی کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آخری چیز آپ کو اور بتائیں، یا آخری بات آپ کو اور بتائیں جو آپ نے شاید نہ پڑھی ہو، تو آپ کو سرپرائز تو ہوگا ہماری بات سن کر، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تہجد کی جو اذان ہوتی ہے مسجد نبوی میں اور مکہ
مکرمہ میں یعنی مسجد الحرام میں، تو تہجد کی اذان میں وہ والی جو آپ اسے آیت کہیں، یا آپ اسے وہ سبق کہیں، یا آپ اسے وہ والا پیغام کہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، میں پھر ادا کر رہا ہوں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ نہیں پڑھا جاتا. تو یہ صرف فجر کی اذان میں پڑھا جاتا ہے. تو یقیناً اس سے بھی آپ کو آج نئی ایک معلومات ملی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری